کیا مشائخ کی تصویر فریم کرنا جائز ہے؟ غیر لوگ صوفیاء کرام پر سوال اٹھاتے ہیں اس بات پر، اگر جائز ہے تو حدیث سے بتائے جزاک اللہ۔ بالکل ناجائز ہے، تو اس میں حدیث جواز کی کون سی آ گئی؟ ناجائز ہے کہ آپ دیکھیں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بت پرستی شروع ہوئی ہے تصویروں سے۔ عقیدت میں، احترام میں اپنی کسی نبی کی امتیوں نے تصویر بنائی اور پھر تصویر کو اپنے گھر میں رکھا، پھر اس تصویر کو ان کے بعد میں آنے والے نسلوں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب اس تصویر کو اپنے پاس رکھا کرتے ہوتے تھے، یہ فلان نبی کی تصویر ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو آگے پروموٹ کیا، اور آگے پروموٹ کرنے کے بعد ان کی نسلوں نے یہ جانا کہ شاید یہ اس کی عبادت کی جائے، تو پھر ان کا عبادت شروع کیا گیا۔ اسی لیے شیخ، مرشد، پیر، استاد ان کی تصویر کو فریم کر کے گھروں میں سجانا یہ بالکل منع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا بلا ضرورت کتا رکھا گیا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ ہاں، تصویر آپ بنا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن الماری کے اندر فریم میں بنائے، لیکن اندر رکھے، اسے کسی باکس میں رکھے، ان پر کوئی پردہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس مسئلے میں، ان کا اعتراض بالکل حق بجانب ہے اور ٹھیک ہے۔ مشائخ کی، بزرگوں کی، علماء کی، مفتیوں کی یہ تصاویر جو ہے یہ فریم لگا کے اپنے کمروں میں رکھنا یہ ناجائز ہے۔ فقہاء کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ تو انسان ہے، دیکھو صرف ذی روح جاندار کی تصویر بھی جس کمرے میں ہوں گے نا، وہ سامنے لگا ہو یا دائیں طرف لگا ہو، بائیں طرف لگا ہو، یا چھت پر لگا ہو، یا سجدگاہ پر لگا ہو، تو ان اطراف میں اگر وہ تصویر ہے، پیر، مرشد، استاد، مفتی، عالم، بزرگ یا جاندار کی کوئی تصویر ہو تو وہاں پر ہمارے فقہاء نماز کو مکروہ جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں نماز صحیح نہیں ہے۔ ہاں، پیچھے اگر لگا ہو تو پھر اس میں سے جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورتحال میں کہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ اعظام جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس گھروں میں نہیں آتے۔ فلہذا مشائخ سے محبت کریں، لیکن ان کی تصویریں بنانا، ان کی تصویروں کو سجانا، ان کی تصویروں کو اپنے کمروں میں لٹکانا، اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، رکھنی ہے تو پھر ان کی تصویر لے لیں اور رکھ لیں اپنی کسی الماری میں یا کسی باکس میں، ظاہراً نہ ہو کسی کمرے میں، بس یہی ہے۔ تو سوال چونکہ ناجواز کی ہے، ناجائز ہونے کی چیز ہے، تو اس کی جواز میں حدیث کون سی پیش کی جائے؟ ہاں، میں سمجھ گیا کہ آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ جس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں نا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے سفر شام کی طرف جو چچا ابو طالب کے ساتھ آپ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر بحیرہ راہب نے آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے ایک ہرنی کے کال پر ان کی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ بنائی تھی، اور وہ شبیہ آج کل جو ہے وہ ترکی کی اس میوزیم میں، توپ قاچی کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ شاید آپ اس چیز کو جواز بنا کے، وہاں اس وقت فطرت کا زمانہ تھا اور وہاں پر فطرت کے زمانے میں ابھی تصاویر کی ممنوع اور منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی تھی، حرمت ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تھی تصویروں کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمائے تو پھر ان تصاویر اور تماثیل کو منع فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ تصویر اور وہ شبیہ جو ہے وہ اس وقت بنائی گئی تھی جب وہ فطرت کا زمانہ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے، اس زمانے کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ فلہذا اس فطرت کے زمانے میں جو تصویر اس بحیرہ راہب نے بنائی تھی سفر شام کے دوران، تو ان کا حکم الگ ہے، اور بعد میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اعلان نبوت فرمائی اور اعلان نبوت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کی تصریح فرمائی، فلہذا اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔